بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ صرف و نحو میں شائقین عربی کو، شائقین علوم اسلامیہ کو خوش آمدید۔ آج آپ کے سامنے مصدر کے اوزان لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے ایک حصہ ہو چکا ہے، وہ اوزان سماعی تھے پچھلے لیکچر میں۔ آج قیاسی اوزان آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس میں 28 وزن آ جاتے ہیں۔ قیاسی وزن کیا ہوتے ہیں کہ جس کا ایک فارمولہ ہوتا ہے، ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے، اس کے مطابق مصدر لایا جاتا ہے۔ سماعی میں تو ہے کہ سنا سنایا، جیسے اہل زبان نے کوئی مصدر استعمال کیا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن قیاسی میں یہ ہے کہ ہم دیے ہوئے فارمولے اور قاعدے کے مطابق خود بھی مصدر بنا سکتے ہیں مختلف افعال سے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر فعل ماضی میں عین کلمہ پر زبر ہو، یعنی مفتوح العین ہو، ظاہر ہے وہ ناصرہ باب ہے، فاتحہ باب ہے اور ضربہ باب ہے، یہ تین باب ثلاثی مجرد میں مفتوح العین ہیں جن کی عین کلمہ پر فتح آتی ہے۔ ان ابواب کا جو مصدر ہے وہ فعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے داخلہ سے دخول، خرجہ سے خروج، لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ فعل لازم ہو۔ جیسے داخلہ داخل ہوا تو یہ فعل لازم میں متعدی نہیں ہے۔ اگر مکسور العین ہے، ماضی عین کلمہ کے نیچے زیر ہے، جیسے سامعہ اور حاسبہ باب دو ہیں جن کا عین کلمہ مکسور ہے، اس باب کا جو مصدر ہے وہ فعال کے وزن پر آئے گا، جیسے فراح، فعال کے وزن پر فراح، فارحہ یفرح، ماضی کا فارحہ ہے تو فراح آئے گا۔ اور اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ یہ لازم ہو، یہ مصدر لازم ہو، متعدی نہ ہو۔ اب سوال ہے کہ اگر یہ متعدی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ دونوں باب، یہ دونوں فعل متعدی ہوں یا دونوں کے مصدر متعدی ہوں تو وہ فعل کے وزن پر آئیں گے، یعنی مصدر میں اس کے عین کلمہ ساکن ہوگا۔ دیکھیے فعل، ضرب، ضرب یضرب، دیکھیں متعدی فعل ہے اور متحرک الاوسط ہے یا متحرک العین ہے، تو اس کا فعل کے مصدر پر وزن پر مصدر آ رہا ہے۔ جاہل یجہل، تو اس کا جہل آ رہا ہے، یہ ایک اس کی ایک شرط ہے۔ نمبر 3، اگر ماضی مضموم العین ہو، اس کا عین کلمے پر ضمہ ہو، جیسے فعولا اور کاروما ہے جیسے، تو اس کا مصدر فعل کے وزن پر آئے گا، جیسے حسن یحسن سے حسن، یا پھر فعل کے وزن پر آئے گا، جیسے عظم یعظم سے عظم، یا فعال کے وزن پر آئے گا جیسے کارم یکرم سے کرم، یا فعالت کے وزن پر آئے گا جیسے کارم یکرم سے کرامتن بھی مصدر ہے، یعنی کرامن بھی مصدر ہے اور کرامتن بھی مصدر ہے، یہ دونوں وزن آ سکتے ہیں۔ تو گویا اگر ماضی مضموم العین ہے تو اس کا مصدر ان چار اوزان پہ آئے گا، فعل، فعال، فعال، فعالت۔ اگر ثلاثی مجرد سے مصدر میمی بنانا ہو تو ثلاثی مجرد کے 6 باب، سامع یسمع، فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، کرم یکرم، حسب یحسب، 6 ابواب سے مصدر میمی ایک ہی وزن پر آتا ہے اور وہ ہے مفعل، جیسے مفتح کھولنا، مقتل قتل کرنا، مضرب مارنا، اور کبھی آخر میں تا کا اضافہ بھی کر لیا جاتا ہے، جیسے مسئلۃ پوچھنا، سوال کرنا۔ یہاں سوال ہے کہ مرجع بھی تو مصدر آتا ہے، الیہ مرجعکم جمیعا جیسے قرآن میں، تو یہ ثلاثی مجرد کا باب ہے اور مفعل پر آیا ہے، مفعل کے وزن پر نہیں ہے، تو اس کا جواب ہے کہ یہ شاذ ہے،
کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے۔ اگر مصدری معنی کی بنا وحدت ہو، یعنی مصدر سے ہم ایک بار کام کے ہونے کا مفہوم لینا چاہیں، یا کام کی نوعیت کا مفہوم لینا چاہیں، کام کی مقدار کا مفہوم لینا چاہیں کہ وہ کام کتنی بار ہوا، کس انداز سے ہوا اور کتنا ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کون سا وزن آئے گا؟ اس کے لیے وزن ہے فعلتن، جیسے ضربتن، ایک بار مارنا، اور نو اگر مراد لی جائے نوعیت تو فعلتن کے وزن پر آئے گا، جیسے جلستن۔ جلستن کا معنی ہے بیٹھنے کی طرح، کسی کی طرح بیٹھنا، جیسے جلست جلست القاری، میں قاری صاحب کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، جیسے قاری صاحب بیٹھے تھے ویسے ہی میں بیٹھا۔ تو فعلتن کے وزن پر مصدر آئے تو وہ جو کام کی نوعیت بیان کرتا ہے، اور اگر مقدار بیان کرنی ہو تو فعلتن کے وزن پر آئے گا، جیسے اکلتن۔ اکلتن یعنی تھوڑا سا، ایک لقمہ لیا میں نے، اکلت اکلتن، میں نے ایک ہی لقمہ لیا، یعنی یہ مقدار ہے نا، یہ تعداد نہیں، یعنی تھوڑی سی غذا کھائی۔ اگر مصدر کے آخر میں گولتا ہو تو اس میں صفت لگا کر فرق کیا جائے گا، جیسے ہدایت واحدہ یا ہدایت حسنہ۔ آگے ہم پھر صفت لگائیں گے، یہاں ہمیں صفت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو وزن ہے وہی صفت اور نوعیت اور مقدار اور تعداد کا بتا رہا ہے۔ جو فعل سے ساقط ہو ٹکڑا، کوئی کام آپ نے کیا اور وہ کام کے نتیجے میں وہ ٹکڑا ساقط ہو گیا، گر گیا ہے، تو اس کو فعالتن کے وزن پر لایا جائے گا، جیسے قلامتن کا معنی آتا ہے ناخن کٹ کے الگ ہونا، قلامتن ناخن کا تراشا گر جانا۔ اگر اصوات کا معنی پیدا کرنا ہو، یعنی آوازوں کا مصدر لینا ہو، تو وہ فعال کے وزن پر آئے گا، جیسے نباح کا معنی بھونکنا، فعال کے وزن پر آ گیا ہے، یا فعیل کے وزن پر آئے گا، جیسے زئیر، دھاڑنا، شیر کا دھاڑنا۔ حرفہ، اضطراب، آواز، مرض، رنگ۔ حرفہ سے مراد ہے کوئی صنعت کاری، کوئی کاریگری، یا کوئی پریشانی، اضطراب کی حالت، یا آواز یا مرض، رنگ وغیرہ کے لیے فعالتن یا فعالتن کے وزن پر مصدر آتا ہے، جیسے خیاطتن کا معنی سلائی، تجارتن خرید و فروخت، وکالتن وکالت کرنا، ولایتن کسی کی سرپرستی کرنا۔ تو اس وزن پر یہ آتے ہیں، یا فعالتن کے وزن پر یا فعالتن کے وزن پر۔ اور اگر درد اور مرض کے لیے کوئی مصدر لانا ہو تو وہ فعال کے وزن پر آئے گا، جیسے صداع سر درد ہونا، سعال کھانسی ہونا، کھانسنا۔ اسی سے دوا کا نام بھی ہے سعالین، اشرف لیبارٹریز کی۔ حرکت و اضطراب کا اظہار کرنا ہو تو اس کے لیے جو مصدر آئے گا فعالان کے وزن پر آئے گا، جیسے جولان گھومنا یعنی گردش کرنا یا دوڑ دھوپ کرنا۔ خفقان دل کا دھڑکنا، خفقان یہ مصدر ہے۔ رنگ کا اظہار کرنا ہو تو فعلتن کے وزن پر آئے گا، جیسے حمرتن سرخ ہونا، صفرتن زرد ہونا، قدرتن گدلا ہونا، تو فعلتن کے وزن پر آئے گا۔ اگر مبالغے کا اظہار کرنا ہو تو مصدر آئے گا تفعالن کے وزن پر، جیسے تجوالن یعنی بہت زیادہ دوڑ دھوپ کرنا، یا تردادن بہت زیادہ رد کر دینا، ٹھکرا دینا۔ اور کبھی فعیلا کے وزن پر آتا ہے، جیسے حسیسا، اس میں بھی مبالغہ آ گیا کہ زیادہ بھڑکانا، زیادہ برانگیختہ کرنا۔ دلیلا فعیلا کے وزن پر زیادہ رہنمائی کرنا، زیادہ دلیل دینا۔ کچھ مزید توجہ طلب چیزیں ہیں کہ چند مصادر اسم فاعل اور اسم مفعول کے وزن پر آتے ہیں۔ دیکھیے فاعلتن کے وزن پر آ رہا ہے باقیتن، هل تری من باقیہ۔ یہاں کاذبتن یہ اسم فاعل نہیں ہے بلکہ یہ مصدر ہیں جو اسم فاعل کے وزن پر آ رہے ہیں۔ اسی طرح مفعولن کے وزن پر بھی، جیسے میسورن آسان ہو جانا، میسر ہو جانا، مفتون فتنہ ہو جانا، فساد ہو جانا، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ جیسے ہے قرآن میں۔
اور کبھی مزید فی کے ساتھ ایک اس میں مجرد آ جاتا ہے، جیسے ہم دیکھیں کہ مصادقتن و صداقہ، اعطاء و عطاء، امہال و مہلہ، ابیاض و بیاض. تو یہاں دیکھیں بیاض، مہلہ، عطا، صداقہ، یہ مزید فی مصادقہ کے بعد آ رہے ہیں، اعطاء کے بعد، امہال کے بعد، ابیاض باب فعل کے بعد مجرد کا جو مصدر ہے وہ یوں آ رہا ہے صداقہ. بعض کہتے ہیں کہ یہ مصدر نہیں بلکہ حاصل مصدر ہے. بہرحال جو بھی ہو، ہمیں آج کچھ اوزان مزید مل گئے ہیں، قیاس کر کے ہم اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں کہ یہ کیا لفظ ہے. تو اب الحمدللہ مصدر کی شناخت میں آسانی ہو جائے گی. میری دیرینہ خواہش تھی کہ میں جب سنتا تھا کہ 50 سے زیادہ اوزان ہیں تو خیال آتا تھا کیسے اس کو سمجھا جائے گا، کیسے رکھا جائے گا. تو آج الحمدللہ کسی ایک قدر آسان ہو گیا ہے. امید ہے کہ آپ کے لیے بھی کچھ آسانی پیدا ہو گئی ہوگی. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کیجئے، کسی ایک صاحب کو ضرور سکھائیے، اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے. نیچے دی گئی ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے. تمام ویڈیوز کو پلے لسٹ لنک کے ذریعے آپ ویو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. نماز کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.